میں اپنے 5 لاکھ کے ایپل کے موبائل سے چھت پر لیٹا ہوا چاند کو کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ کیا کمال کیمرے کا رزلٹ تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے چچا انگلینڈ میں رہتے تھے، انہوں نے ہی مجھے یہ موبائل گفٹ کیا تھا، جس کے کیمرے سے آسمان پر چاند کے اندر کے سیاہ نشانوں کو بھی صاف طور پہ دیکھا جا سکتا تھا۔ میں ابھی چھت پر بیٹھا ہی تھا جب میری اماں نے مجھے آواز دی، کہنے لگی، عمر نیچے آؤ، تم کیا پوری پوری رات چھت پہ بیٹھے رہتے ہو؟ تم جیسا ہڈ حرام انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دونوں بڑے بھائی کام کرتے ہیں اور تم ہو کہ بس آسمان پہ تارے دیکھتے رہتے ہو۔ چلو نیچے آؤ، پڑھائی مکمل کیے ہوئے تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ذرا بھی تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ تم نے نوکری بھی ڈھونڈنی ہے۔ میری ماں کی وہی روز کی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کوفت سے اپنا موبائل آف کیا اور نیچے اترایا۔ میں نے کہا، جی کہیے، کون سا کام کروانا ہے آپ نے مجھ سے؟ ارے بھائی، روز نوکری ڈھونڈنے جا تو رہا ہوں، نہیں مل رہی تو کیا کروں؟ کسی کا سر منہ پھاڑ کے آ جاؤں کہ بھائی مجھے نوکری کیوں نہیں دے رہے؟ عجیب بات ہے اماں آپ کی بھی۔ میری والدہ کہنے لگی، چھت پہ بیٹھ کے آسمان پر چاند تارے دیکھتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ ارے گھر کے کوئی کام کاج کر لیا کرو۔ میں نے کہا چلو، اب آپ کو گھر کے کام کاج یاد آ گئے۔ میرا کمرہ بکھرا پڑا ہوا ہے اور مجھے اپنا کمرہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر میرے کمرے کی کوئی صفائی کر دیتا ہے تو مجھے سب کچھ ترتیب میں رکھا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ترتیب بالکل پسند نہیں تھی، نہ ہی مجھے اپنی زندگی ایک جیسی پسند تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہر روز کچھ نیا ہو۔ ہمارا گھر تو بڑا تھا، لیکن دونوں کشادہ اور بڑے کمرے بڑے بھائیوں کو ملے ہوئے تھے۔ مجھے سب سے چھوٹا کمرہ ملا ہوا تھا، جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ میرا سامان پورا آ ہی نہیں سکتا۔ میری بہن کوئی تھی نہیں، ایک ماں تھی لیکن سب پر بھاری تھی۔ میری دونوں بھابیاں بڑی نخریلی تھیں۔ میری والدہ سے ان دونوں کی نہیں بنتی تھی، کیونکہ میری والدہ کی عادت بہت روک ٹوک کرنے کی تھی۔ بہرحال مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ دونوں بھابیوں نے شروع میں میرے کمرے کو بڑا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے کمرے کو 100 بار بھی صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ کوشش چھوڑ دی۔ بہرحال 2 سال سے میں نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن نوکری تھی کہ ملتی ہی نہیں تھی۔ مل بھی جاتی تو یا تو مجھے باس کی شکل پسند نہیں آتی، بڑی کھڑوس سی شکل ہوتی تھی، کیونکہ میں کچھ شوخ مزاج کا تھا۔ میں چاہتا تھا کام کو بھی انجوائے کر کے کیا جائے، لیکن قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ کہیں مجھے تنخواہ کم لگتی تھی اور کوئی آفس مجھے اپنے معیار سے بہت کم لگتا تھا۔ اب یہ بھی نہیں کہ میں بالکل ہی نکما تھا، میں آئی چلائی کر کے اپنا خرچہ نکال لیتا تھا۔ جیسے کسی کی موٹر سائیکل بیچنی ہوتی تو میں اس سے لے لیتا اور 1 ہفتے کا ٹائم اس سے مانگ کر کہیں نہ کہیں اپنے 4-5 ہزار رکھ کر بیچ دیتا تھا۔ اسی طرح موبائل لیتا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا اور کسی کو بیچ کے 2 ہزار رکھ لیتا۔ ایسے چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا۔ مجھے اپنی جیب خرچ کے لیے امی ابا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ اماں نے میری جان کھائی ہوئی تھی، بس میرے پیچھے پڑ گئیں کہ کسی نہ کسی طرح تم نوکری ڈھونڈو۔ تمہارے بھائی تو آدھی تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، آدھی اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اماں کل کو میں بھی یہی کرنے والا ہوں۔ میری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو 2 بڑے بھائیوں کی رگوں میں ہے۔ ارے شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، جو میری بیوی بنے گی تو کیا وہ مجھ سے خرچہ نہیں مانگے گی؟ مجھے دینا پڑے گا۔ یہ آپ کا دور تھوڑی ہے کہ جو آپ کے میاں نے کمایا اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا اور آپ نے صبر شکر کر کے روٹی کھائی اور سمجھا کہ بس یہی زندگی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کی بڑی ڈیمانڈز ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ یہ کہہ کر میں نے پھر سے اپنا موبائل کھولا۔ اماں نے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا طریقہ ہے؟ اماں کہنے لگی، کبھی سنجیدہ بھی ہوتے ہو؟ موبائل تمہیں تب دوں گی جب تم نوکری ڈھونڈو گے، مفت خور کہیں کا۔ میری بات یاد رکھنا، تم جیسے نکمے کو بیٹی بھی کوئی نہیں دے گا۔ مجھے پتا ہے، نہ دے، میں نے کون سا کسی کی منت کی ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ بہرحال میری والدہ میرا موبائل لے کے جا چکی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ 2-3 دن بعد مجھے نوکری مل گئی اور اماں سے میں نے اپنا موبائل واپس لے لیا۔ اب میں صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا اور آ کر چھت پر اپنا موبائل لے کر چلا جاتا۔ پہلے تو آسمان کا جائزہ لیتا، لیکن پھر مجھے یہ کام کچھ بورنگ سا لگنے لگا۔
میں نے سوچا چلو یار میرے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے جو ہر چیز صاف صاف دکھاتا ہے، تو کیوں نہ محلے کے گھروں میں جھانکا جائے۔ کسی کو کیا پتا کہ میں کیمرہ آن کر کے ان کے گھر کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ چھت پہ کھڑا موبائل یوز کر رہا ہوں۔ میں چھت کی دیوار کی طرف آ گیا۔ سامنے بہت سارے مکانات بنے ہوئے تھے جن میں سے میں کافی لوگوں کو جانتا تھا اور کچھ لوگ شاید نئے آئے تھے۔ میں نے بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے کیمرہ ادھر ادھر گھمانا شروع کیا۔ رات کے 12-1 بجے کے وقت سامنے والی کھڑکی پر مجھے ایک میاں بیوی نظر آئے۔ میں نے کیمرے کو تھوڑا سا زوم کیا۔ سامنے بیڈ پر بچے سو رہے تھے اور سامنے والے عباس بھائی بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی اپنی بیگم کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو میں نے کیمرہ اور زیادہ زوم کیا تاکہ ان کی اشارے بازیاں دیکھ سکوں۔ وہ اشارے اشارے میں انہیں اپنے حق کا شاید مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ انکار کر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں کے ہلنے سے مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ بچے سو رہے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ لیکن عباس بھائی بھی عباس بھائی تھے، بار بار ایک ہی بات کا اصرار کر رہے تھے۔ مجھے یہ کام بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں نے کیمرہ اور بھی زیادہ زوم کر دیا۔ 5 منٹ بعد ان کی بیوی راضی ہو چکی تھی۔ عباس بھائی اپنے دونوں بیٹوں کو بیڈ کے ساتھ بچھی ہوئی چارپائی پر ڈالنے لگے اور لائٹ بند کر دی۔ لیکن بہرحال میرے کیمرے میں ابھی بھی مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بڑی توجہ سے یہ سین دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عباس بھائی بیوی کے قریب آئے تو ناک پر ہاتھ رکھنے لگے، شاید اسے کہہ رہے تھے کہ جاؤ کچھ فریش ہو کے آؤ۔ وہ بیچاری آنکھیں دکھاتی ہوئی، ناک چڑھاتی ہوئی اٹھی۔ تھوڑے سے بھاری بھرکم جسم کی مالک تھی، اسی لیے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی، پرفیوم چھڑکا اور واپس آ گئی۔ عباس بھائی کہنے لگے جا کے کپڑے بدلو، فریش ہو جاؤ، تمہارے کپڑوں سے مجھے گھی اور ادرک لہسن کی بو آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گیا، میں لپ ریڈنگ بہت اچھی جانتا ہوں۔ جیسے ہی کوئی کچھ بولتا تھا مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانی، کہنے لگی جو کرنا ہے ایسے ہی کر لو، میں اتنے زیادہ نخرے اب نہیں اٹھا سکتی، 2 بچے ہیں، پورے گھر کا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ بہرحال جیسے ہی عباس بھائی کچھ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اس کی بیوی نے پردے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی پردے سیدھے کرو پہلے اور کھڑکی بھی بند کرو۔ یہ سن کر میں نے کہا دھت تیرے کی، یہ بھی کیا کوئی وقت تھا پردے ٹھیک کروانے کا اور کھڑکی بند کروانے کا؟ کیا مصیبت ہے، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ میں نے موبائل کے کیمرے سے دوسری طرف دیکھا تو وہاں اوپر کے پورشن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں پر ایک لڑکی اپنے کمرے کو سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بک شیلف تھی جس پہ وہ کتابیں رکھ رہی تھی۔ کافی سامان بیڈ پہ بکھرا پڑا تھا۔ مجھے یاد آیا اماں بتا رہی تھی کہ سامنے والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں اور شفٹنگ کر رہے ہیں۔ اماں نے ان کے گھر میں شاید کھانا بھی بھیجا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جو چیز مجھے دلچسپ لگی وہ اس لڑکی کے لمبے گھنے سنہرے بال۔ ابھی تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھ میں ڈھیر ساری کتابیں پکڑے وہ ترتیب سے انہیں رکھ رہی تھی۔ میں نے کیمرے کو تھوڑا زوم کیا کہ دیکھوں اس کی کلیکشن کیسی ہے، کون سی کتابیں شوق سے پڑھتی ہے۔ دیکھا تو محترمہ نے سب کے سب ناولز ترتیب سے رکھنے شروع کیے ہوئے تھے اور سب کے سب اردو اور انگلش رومانٹک ناولز تھے، اور وہ کسی قیمتی اثاثے کی طرح انہیں رکھ رہی تھی۔ ایک ایک کتاب کو اپنے دوپٹے سے صاف کر کے رکھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بھائی، ہمارے معاشرے میں بھی بے وقوف لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، رومانٹک ناولز پڑھتی ہیں، ایسی ہی باتیں دماغ میں بٹھا لیتی ہیں اور پھر انہی جیسے لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی ہیں، اور جب نہیں ملتا تو ملنے والے شوہر پر کبھی بھی ایسی لڑکیوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ خود کو پتہ نہیں کہاں کی حور پری سمجھتی ہیں۔ توبہ ہے۔ وہ کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی جبکہ بیڈ پر رکھے اس کے فون پر بیل بجنی شروع ہوئی۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل بیڈ کی طرف کیا۔ میں تو اپنے چچا کو دل میں جی بھر کے دعائیں دے رہا تھا۔ بڑے کمال کا موبائل بھیجا تھا۔ بیڈ پہ رکھی ہر چیز بڑی صاف صاف نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کے موبائل پر جگمگاتا ہوا نمبر بھی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا
تو میں نے پورا فوکس اس کے چہرے پر کیا۔ کیا لڑکی تھی یار، ایک دم جھکاس، اتنی خوبصورت، جتنے خوبصورت اور حسین اس کے بال تھے اتنی ہی خوبصورت وہ لڑکی بھی تھی۔ اس نے فون کا اسپیکر آن کیا اور بات کرنی شروع کر دی۔ اب فون پر کون تھا اور کیا بات کر رہا تھا یہ تو میں نہیں جان سکتا، البتہ اس لڑکی کی لپ ریڈنگ یہ جاننے کی کوشش ضرور کر رہا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی ہے۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یار تھک گئی ہوں، گھر ہے کہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا، اپنے کمرے کو سیٹ کر رہی ہوں، باقی پورا گھر تو میں کر چکی ہوں۔ شاید اس کے موبائل پر آنے والی کال واٹس ایپ کال تھی۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بات کسی لڑکی سے کر رہی ہے۔ پھر اس نے بٹن دبا کر فون آف کیا، اپنے لمبے گھنے بالوں کا جوڑا بنا کر کیچر لگاتے ہوئے دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کمرے کی چادر بچھانے لگی۔ مجھے تو جیسے ایک شغل سا مل گیا۔ میں جب آفس سے واپس آتا، کھانا کھاتا، کمرے میں آ کر اپنے موبائل سے اس لڑکی کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگتا۔ اکثر اس کا کمرہ خالی ہوتا تھا، پھر مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی۔ جب تک وہ اپنے کمرے میں نہیں آتی تھی میں بور ہوتا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آتی تو اسے دیکھ کر جیسے میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس کا نمبر مل جائے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا۔ رات کو جیسے ہی وہ کمرے میں آتی تو دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کرتی، اس کے بعد دوپٹہ اتارتی، ایک طرف رکھ دیتی، کچھ دیر بیڈ پر بیٹھتی، شاید اس پر کام کا برڈن کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی بک شیلف کے پاس آتی، ایک ناول نکالتی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر پڑھنے لگتی۔ اس کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے اس کی عمر بس 22-23 سال کی ہو۔ یہ کالج نہیں جاتی تھی اور نہ ہی آفس، کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی کالج کے یونیفارم میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ گھر سے باہر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ چھٹی والے دن میری کوشش ہوتی تھی کہ شاید وہ کبھی باہر نکلے، نہ تو وہ کمرے میں نظر آتی نہ ہی کہیں باہر۔ میں چھت پر چلا گیا، اس کے گھر کا مکمل طور پر جائزہ لینے لگا۔ ایک طرف سے مجھے اس کے گھر کا لاؤنج نظر آ رہا تھا، وہ بھی لاؤنج میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا کیمرہ زوم کیا، دیکھنے لگا۔ وہ سر پہ دوپٹہ پہنے اپنے والدین کو کھانا دے رہی تھی، لیکن اس کی والدہ کا موڈ بڑا خراب تھا۔ پتہ نہیں اسے کس بات پہ ڈانٹ رہی تھیں۔ میں نے ان کے گھر میں کسی بھی مرد کو نہیں دیکھا تھا سوائے ایک عمر رسیدہ شخص کے۔ اکثر میں نے انہیں نماز پڑھتے بھی آتے جاتے دیکھا تھا۔ یا ایک خاتون تھی، وہ خاتون اس لڑکی کو ڈانٹ رہی تھی، حالانکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی لگتی تھی۔ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو کسی کو اپنا فون نمبر بتا رہی تھی، کیونکہ اس کے ہونٹوں کی حرکت سے میں سمجھ گیا تھا۔ تو کہہ رہی تھی کہ میرا نمبر یہ ہے۔ میں نے فوراً سے اس کا نمبر نوٹ کیا، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اسی نمبر پر کال کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اسی کا نمبر ہے یا پھر کسی اور کا۔ جیسے ہی میں نے فون کیا، اس کے فون پر میرا نمبر جگمگانے لگا۔ میں بڑا خوش ہوا، یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ کہنے لگی، ہیلو جی کون؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ فون بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے فون بند کیا، اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے کندھے اچکائے، فون ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ سے ناول پڑھنے لگی۔ اگلے روز میری ماں نیاز کے چاول بنائے بیٹھی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، عمر ایسا کرو آس پڑوس میں چاول بانٹ آؤ۔ میں نے کہا میں ہی ملاؤں آپ کو ان فضول کاموں کے لیے؟ ارے آپ کو اپنے 2 بڑے بیٹے نظر نہیں آتے؟ میری ماں کہنے لگی وہ دونوں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سسرال گئے ہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی، اچھی موج ہے شادی شدہ لوگوں کی، ہر اتوار کو بیوی کو لیا چلے گئے سیر سپاٹے کرنے۔ نہ ساس کچھ کہتی ہے نہ سسر کچھ کہتا ہے۔ کنوارے ہونا سب سے بڑی لعنت ہے۔ ویسے اس معاشرے کی ماؤں کو بس ایک ہی بیٹا نظر آتا ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ عمر یہ کر دو، عمر وہ کر دو، عمر راشن لا دو، عمر محلے میں چاول بانٹ دو، عمر نہ ہوا گھر کا نوکر ہو گیا۔ میری اماں کہنے لگی رہنے دو، میں خود بانٹ آتی ہوں۔
ویسے تو میں 3-4 گھروں میں بانٹ چکی ہوں، بس سامنے والے پڑوسی رہ گئے تھے۔ اتنی گز لمبی زبان ہے آج کل کی اولاد کی، توبہ ہے۔ میں نے جب سنا میری ماں سامنے والے گھر میں چاول دینے جا رہی ہیں تو میں فوراً الف کی طرح سیدھا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیوں جائیں گی؟ ارے ٹھیک ہے میں دے آتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی نہیں چاہیے تمہارا احسان، ہٹو پیچھے۔ میں نے دونوں پلیٹیں اماں کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ میں نے کہا نہیں نا امی، میں دے آتا ہوں نا۔ میں ایسے غصے میں زیادہ بول گیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہ سب باتیں مجھے یاد رہتی ہیں۔ اگر اس گھر میں آپ کا اور ابو کا کسی کو احساس ہے نا تو صرف مجھے ہے، وہ دونوں تو جورو کے غلام ہیں۔ میری ماں کہنے لگی تمہاری بیوی نہیں آئی نا اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو، جس دن آئے گی تم بھی جورو کے غلام بن جاؤ گے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں ایسا ہوں ہی نہیں، اپنی بیوی کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھوں گا، بالکل فرما بردار بہوؤں کی طرح آپ کے آگے پیچھے پھرا کرے گی۔ میری ماں کہنے لگی ایسی قسمت نہیں ہے میری، جاؤ جا کے چاول بانٹ کے آؤ۔ میں سامنے والے گھر پر گیا، دستک دی، دل ہی دل میں بڑی دعائیں کی کہ دروازہ وہ حسین لڑکی کھولے، اور دروازہ اسی نے کھولا۔ دروازہ کھول کے جیسے ہی مجھے دیکھا تو جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میں نے کہا دھت تیرے کی، اتنی دعاؤں کے بعد سامنے آئی بھی تو فوراً سے پیچھے چھپ گئی۔ پھر کہنے لگی ابا جی باہر کوئی آیا ہے۔ میں نے کہا شاباش ہے تم پر، کیا تھا تھوڑی دیر تم مجھ سے بات ہی کر لیتی، باپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ 60 کے لگ بھگ بزرگ باہر آ گئے، جن کی ساری داڑھی تقریباً سفید تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے ہاں میاں بولو۔ میں نے کہا جی یہ نیاز کے چاول ہیں، میں یہ سامنے والے گھر سے آیا ہوں۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے پلیٹ پکڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ لڑکی تو انتہائی شریف قسم کی لگتی ہے، ارے باپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، خود ہی پلیٹیں پکڑ لیتی، اسی بہانے سلام دعا ہو جاتی، کچھ اظہار خیال ہو جاتا۔ لیکن نہیں جی، میں مایوس ہو کے گھر آ گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنا کیمرہ زوم کر کے اس کو دیکھنے لگا۔ میرے موبائل کے بہت فنکشنز تھے، میں نے سامنے دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں فوراً سے چھت پہ چلا گیا۔ چھت پر جا کر دیکھا تو آج بھی لاؤنج کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے دیکھا تو وہ نیاز کے چاول بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ سامنے کچن بھی تھا جہاں وہ لڑکی کچھ پکانے میں بھی مصروف تھی۔ پورا دن میں چھت پہ کھڑا دیکھتا رہا، وہ کبھی کوئی کام کرتی کبھی کوئی، بڑی بھی بیٹھی بیٹھی بس آرڈر چلاتی تھی، یہ کر دو وہ کر دو، ایسا کر دو ویسا کر دو۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا، پتہ نہیں کیسی ظالم ماں تھی، اپنی بیٹی کو 2 منٹ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ بہرحال بیچاری رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں آئی۔ آج شاید بہت تھک گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وہ دوپٹہ اتار کے سائیڈ پہ رکھتی تھی، لیکن آج میں نے دیکھا وہ ناول نہیں پڑھ رہی تھی، بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتی رہی، پھر آنسو بہانے لگی، پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے کیمرہ آف کیا اور اس کو کال کی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھا لیا، گلوگیر لہجے میں کہنے لگی جی کون ہے؟ میں نے کہا مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں نے نہ سلام کیا نہ اپنا تعارف کروایا، کچھ بھی نہیں کہا، بس یوں ہی بول دیا۔ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زندگی میں پہلے میرے لیے مشکلات کم نہیں ہے جو تم مزید ڈالنا چاہتے ہو، خدا کے لیے کسی اور سے باتیں کرو، آئندہ میرے نمبر پہ فون نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ سے کیمرہ کھولا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، وہ روئے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ نوکری تو میری لگ چکی تھی، میں چاہتا تھا اماں کو اپنی پسند بتا دوں کہ میری ماں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لے، جتنا دن بھر وہ کام کرتی ہے اس سے آدھا بھی کرے تو میری ماں تو بڑی خوش ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ ابھی نوکری کو 1 مہینہ نہیں ہوا، اور اماں نے سیدھا یہ کہنا ہے کہ ابھی نوکری تو پکی نہیں ہوئی، تمہیں شادی کی فکر پڑ گئی۔ ایک بار میں نے اس کے گھر سے چند لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا،
وہ لڑکی سامنے رکھے ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی، شاید چائے کا انتظام کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں اس کا رشتہ نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، 22 سال کی تھی، اس عمر میں لڑکیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ اب تو میں بے حد پریشان ہو گیا، سوچ رہا تھا امی سے کہوں گا کہ رشتہ مانگ لیں، بے شک شادی نہ کریں، منگنی کر دیں۔ میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے بڑے پیار سے اپنی ماں کے لیے آفس سے آتے ہی چائے بنائی۔ امی بڑی حیران، کیونکہ میں کبھی چائے بنا کر دیتا ہی نہیں تھا۔ دونوں بھابیاں ایک نیا بکھیڑا ڈال کے بیٹھی ہوئی تھیں کہ ہمیں الگ الگ گھر میں رہنا ہے۔ میری والدہ یہی سوچ سوچ کے سر پکڑے بیٹھی تھی جب میں چائے کا کپ ان کے لیے لے کر آیا۔ میرے والد اس وقت نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا امی چائے پئیں، آپ چھوڑیں اپنی ان دونوں بہوؤں کو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ہر وقت آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ دیکھ لیجئے گا، میری بیوی آپ کا بڑا خیال رکھے گی۔ اماں نے چائے کا کپ پکڑا، مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگی آج کل یہ جو تم بیوی بیوی کر رہے ہو نا، پتہ نہیں کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، کچھ کالا والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے امی کے پاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے گھٹنوں میں اکثر درد رہتا تھا، میں ان کے گھٹنے دبانے لگا۔ میری ماں کہنے لگی اب تو پکا کوئی بات ضرور ہے، دیکھو مجھے سچ بتا دو، آفس میں کسی لڑکی کو تو نہیں پھنسا لیا؟ میں نے کہا توبہ کرے امی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ ارے میں نہایت شریف قسم کا نوجوان ہوں، آپ کو میری شرافت کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی بچو، تمہاری ماں ہوں میں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ جب تم نے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا نا، تب بھی سمجھ میں آتی تھی کہ تمہیں کیا چاہیے۔ بتاؤ، یقیناً کسی لڑکی کا چکر ہے؟ میں نے ہنس کے اپنے سر کو کھجانا شروع کیا، نظریں جھکا لی۔ ماں واقعی ماں ہوتی ہے، میری ماں تو واقعی سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا وہ سامنے جمال انکل ہے نا؟ امی کہنے لگی کون؟ میں نے کہا وہ جن کے گھر آپ نے نیاز کے چاول بھیجے تھے۔ کہنے لگی اچھا اچھا۔ میں نے کہا وہ مجھے ان کی بیٹی بہت اچھی سلجھی ہوئی لگتی ہے، ہر وقت کام کرتی رہتی ہے۔ میری ماں نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی تجھے کیسے پتا؟ میں نے کہا ایسی چھت پہ کھڑے کھڑے میں نے ایسے ہی دیکھا تھا تو نظر آ گئی تھی، بیچاری کام کر رہی تھی۔ امی کہنے لگی مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا، تو نے کیسے دیکھ لیا؟ تم دوسروں کے گھروں میں جھانک کے دیکھتے ہو کہ کون سی لڑکی کام کر رہی ہے اور کون سی نہیں؟ میں نے کہا امی پلیز کان تو چھوڑیں۔ امی نے میرا کان چھوڑا، میں نے دوبارہ سے ان کا گھٹنا دبانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا امی بہت اچھی لڑکی ہے۔ امی کہنے لگی تم کیسے جانتے ہو اسے؟ میں نے کہا ایسے ہی آتے جاتے دیکھا، کبھی چھت پہ کبھی ایسے چلتے پھرتے، شریف بھی بہت ہے، پلیز اس کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، مانگ لوں گی، پہلے دونوں بیٹوں کی شادی میں نے ان کی پسند سے کی ہے تو تمہاری بھی کر دوں گی، ویسے بھی دونوں بھائی الگ الگ گھر لینے کے چکر میں ہیں، چلو تمہاری بیوی کو بھی آزما لیں گے کہ وہ کیا گل کھلاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو مایوسی نہیں ہوگی؟ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، 2-4 دن میں جاتی ہوں ان کے گھر۔ میں بڑا خوش تھا کہ اب تو میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ 2 دن بعد اماں اور ابا دونوں ہی جمال صاحب کے گھر چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو جو خبر انہوں نے مجھے سنائی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ امی کہنے لگی وہ لڑکی ان کی بیٹی نہیں ہے، بہو ہے، تم نے ہمیں ذلیل کروا کے رکھ دیا، ہمیں تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ امی نے اپنی چادر اتار کے ایک طرف رکھی اور مجھے لگا میرے دماغ میں بم دھماکے سے پھٹنے لگے ہیں۔ ایک ہی تو لڑکی پسند آئی تھی، وہ بھی شادی شدہ نکلی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ خاتون ہر وقت اس پر ظلم اور زیادتی کیوں کرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی ہی نہیں، ساس تھی۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ تھی تو پھر اکیلی کیوں رہ رہی تھی؟ اس کا شوہر کیوں نہیں تھا اس کے ساتھ؟ میری والدہ کہنے لگی عمر، تم نے نا ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ ارے کوئی لڑکی پسند آئی تھی یا کسی سے تمہارا چکر تھا تو پہلے اس سے پوچھ تو لیتے کہ وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں نے تو بس دیکھا تو مجھے اچھی لگی،
میں بڑا مایوس ہوا۔ بہرحال میں نے رات کو اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ 2 دن اس لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ میری دسترس سے باہر تھی، میں کیوں اسے دیکھتا؟ لیکن 2 دن بعد بڑی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے پھر سے اس لڑکی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، آج بھی وہ رو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ چلتی ہوئی دیوار کے پاس آئی جہاں پر ایک تصویر لگی تھی۔ اس میں ایک نوجوان تھا، اس کے سامنے کھڑی ہو کے رونے لگی۔ شاید اس کے شوہر کی تصویر تھی۔ مجھے لگا شاید اس کا شوہر پردیس میں رہتا ہے، وہ وہاں کماتا ہے اور یہ بیچاری یہاں پہ ہے۔ پیچھے سے سسرال والے سارا کام اسی سے کرواتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا حصول مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک پڑوسن امی سے ملنے آ گئی تو کہنے لگی وہ جمال صاحب بھی تو آپ کے محلے میں رہنے لگے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی آپ جانتی ہیں ان کو؟ کہنے لگی ہاں، میری بہن کے محلے میں رہتے تھے پہلے۔ امی کہنے لگی ہاں، ان دونوں میاں بیوی کی اور ان کی بہو ان کے ساتھ ہی آئے ہیں، بیٹا شاید پردیس میں رہتا ہے ان کا۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگی ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اسی وقت آفس سے آیا تھا، اس خاتون کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا تھا، اپنے جوتے اتارنے لگا تھا جب یہ سب کچھ سنا تو میرا ہاتھ وہیں رکا۔ 23 سال کی لڑکی تھی، اس کی کوئی عمر ہی نہیں تھی۔ یہ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ امی بھی افسوس کرنے لگی، کہنے لگی بڑا دکھ ہوا، بیچاری کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ کہنے لگی ہاں وہ تو ہو گئی۔ امی پوچھنے لگی کہ آخر بیٹے کو ہوا کیا تھا؟ کیا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ عورت کہنے لگی نہیں نہیں، فوج میں تھا، شہید ہو گیا۔ اصل میں یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں ہے، منکوہا تھی، رخصتی سے پہلے ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ پھر تو نکاح ختم ہو گیا، پھر وہ اپنے میکے کیوں نہیں گئی، سسرال کیوں آ گئی؟ وہ کہنے لگی ان کے ہاں یہی ہوتا ہے، بس نکاح ہو گیا تو بیٹی ان کے بیٹے کے نام پہ بیٹھی رہے گی، بیٹا زندہ رہے یا نہ رہے، اب یہ ساری زندگی اسی طرح ان کی خدمت کرتے کرتے گزار دے گی۔ اس لڑکی کی اپنی کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر تو میری ماں بھی حیرت زدہ رہ گئی، اور میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا یا وہ شہید ہو گیا تھا تو اس کی منکوہا سزا کیوں کاٹ رہی تھی؟ عورت کہنے لگی کہ جیسے ہی بیٹے کی شہادت کا پتہ چلا، یہ لوگ بہو کو گھر لے آئے تھے، اس کو عدت میں بھی بٹھایا تھا، حالانکہ ان کے بیٹے کا کوئی بھی رشتہ ان کی بہو سے جڑا نہیں تھا، پھر بھی اسے عدت میں بٹھایا تھا، عدت بھی پوری کروائی تھی۔ کافی مہینے تو ہم نے اس بچی کو صرف سفید جوڑے میں ہی دیکھا۔ اس کی ساس اس کو ٹھیک سے کھانے پینے بھی نہیں دیتی، کہتی ہے تم نے کھا پی کے کس کے لیے جان بنانی ہے، کم کھایا کرو۔ میری والدہ کہنے لگی توبہ توبہ، بڑی ظالم عورت ہے یہ تو۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی بڑھنے لگے۔ میں سوچ چکا تھا اس لڑکی کو یوں نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنا بنا کر ہی دم لوں گا۔ وہ عمر ہی کیا جو اپنی بات پوری نہ کرے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ دونوں بڈھا بڈھی اس لڑکی کے ساتھ روزانہ